بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل EOPI پینشن نیوز اپڈیٹ۔ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے بریکنگ نیوز، سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے 7 بڑی خبریں۔ ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے بریکنگ نیوز ہیں اور سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے 7 بڑی خبریں ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں خبر نمبر 1 کی جانب۔ ٹائم اسکیل کا معاملہ محکمہ اسٹیبلشمنٹ اور خزانہ کے درمیان متنازع بن گیا۔ وفاقی ٹائم اسکیل پالیسی گریڈ 1 سے 16 تک ہے۔ صوبائی حکومت کی گریڈ 19 تک کے ملازمین کو سہولت کی سفارش۔ نگران حکومت پالیسی فیصلے نہیں کر سکتی، محکمہ خزانہ قانون کی روح سے تجویز پر غور کرے، اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ۔ پختونخوا میں گریڈ 1 سے 16 تک کے سرکاری ملازمین کو ٹائم اسکیل دینے کے معاملہ محکمہ اسٹیبلشمنٹ اور محکمہ خزانہ کے درمیان متنازع بن گیا۔ محکمہ خزانہ نے ٹائم اسکیل پالیسی کی از نو تشکیل کے لیے ایک سمری ارسال کی جس پر محکمہ اسٹیبلشمنٹ نے اعتراضات اٹھا دیے۔ محکمہ اسٹیبلشمنٹ نے محکمہ خزانہ کی سفارشات پر اعتراض کیا ہے کہ وفاقی حکومت کی ٹائم اسکیل پالیسی گریڈ 1 سے 16 تک ہے جبکہ صوبائی حکومت نے گریڈ 19 تک کے ملازمین کو یہ سہولت دینے کی سفارش کی ہے، جس کے جواب میں محکمہ خزانہ نے کہا کہ چونکہ بہت سے پہلے سے موجود صوبائی اپ گریڈیشن پالیسی گریڈ 19 تک کے ملازمین پر لاگو ہے، اس لیے یہ ٹائم اسکیل پالیسی بھی گریڈ 19 تک کے ملازمین کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تجویز دی گئی ہے کہ محکمہ ٹائم اسکیل پالیسی اور مسائل کو حل کرنے کی کمیٹی کے قیام سے اتفاق کر کے پالیسی میں مناسب جگہ پر اندراج کر دیا گیا ہے۔ جب سمری دوبارہ محکمہ اسٹیبلشمنٹ کو بھیجی گئی تو محکمے نے اس پر اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت نگران حکومت پالیسی فیصلے نہیں کر سکتی چونکہ یہ پالیسی ہے اور اس لیے محکمہ خزانہ قانون کی روح سے اس تجویز پر غور کرے۔ ہیں خبر نمبر 2 کی جانب۔ ایپکا کا مہنگائی کے خلاف 22 فروری کو دفاتر کی تالہ بندی کا اعلان۔ تنخواہ اور پنشن میں 300% اضافہ، مزدور کی اجرت 45,000 روپے کی جائے۔ خالد جاوید، اورنگ زیب کشمیری و دیگر کی گفتگو۔ تنخواہ اور پنشن میں 300% اضافہ، مزدور کی اجرت 45,000 روپے کی جائے۔ یہ بے قابو سونامی میں ملازمین کے صبر کا پیمانہ لبریز۔ ایپکا پاکستان نے 22 فروری کو ملک بھر کے دفاتر کی تالہ بندی کر کے بھرپور احتجاج کا اعلان کر دیا۔ تفصیل کے مطابق مرکزی صدر کا ایپکا جو ہیں پاکستان چودھری خالد جاوید، مرکزی سیکرٹری انفارمیشن ظفر زمرو، مرکزی سینئر نائب صدر اور مرکزی سیکرٹری سے حکومت مسلسل ان کو نظر انداز کر رہی ہے۔ حکومت بجلی، گیس، پیٹرول، ادویات اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ کر کے ملک میں مہنگائی کے طوفان کے ذریعے غریب مزدور، ملازمین اور پینشنرز کے زخموں پر نمک پاشی کر رہی ہے۔ چھوٹے طبقے کے ملازمین مہنگائی کی وجہ سے ذہنی مریض بن چکے ہیں۔ وہ قلیل تنخواہ میں گزارا کرنے پر مجبور ہیں۔ تو ایپکا نے مہنگائی کے خلاف 22 فروری کو دفاتر کی تالہ بندی کا اعلان کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منی بجٹ مہنگائی میں پسے غریب عوام پر ڈرون حملہ ہے۔ مہنگائی کے سونامی کی وجہ سے ملازمین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ عام آدمی کی قوت خرید ختم، چولہے ٹھنڈے اور گھروں میں بھوک و افلاس کے ڈیرے ہیں۔ کمر توڑ مہنگائی نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ خبر نمبر 3 کی جانب۔ اساتذہ اپ گریڈیشن مجوزہ ڈھانچہ تشکیل، تعلیمی قابلیت کی شرط عائد۔ کون کس گریڈ میں جائے گا، ترقی کا طریقہ کار کیا ہوگا، دوسرے کیڈر میں پروموشن کیسے ملے گی، سفارشات تیار ہو چکی ہیں۔ پرائمری اسکول ہیڈ ماسٹر سے لے کر ہائر سیکنڈری اسکول تک اسکول مینجمنٹ کا ایک نیا کیڈر بنانے پر بھی غور شروع۔ اساتذہ کو اپنی اہلیت کو بڑھانے اور اسپیشلائزیشن کے لیے ویکینڈ کلاسز میں کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا موقع دیا جائے گا۔
ابتدائی و ثانوی تعلیم نے مختلف کیڈر کے اساتذہ کی اپ گریڈیشن کو تعلیمی قابلیت سے مشروط کرنے کی سفارشات پر غور شروع کر دیا ہے۔ محکمہ تعلیم کے ذرائع کے مطابق پرائمری اسکول ٹیچرز موجودہ اسکیل 12 کسی بھی تعلیمی اہلیت پر گریڈ 14 دے دیا جائے گا۔ سینئر پی ایس ٹی جن کے پاس بی اے ڈگری ہوگی گریڈ 15 میں پروموٹ ہوں گے، اور پرائمری اسکول ہیڈ ٹیچر بی اے ڈگری کے حامل کو گریڈ 16 دیا جائے گا اور ان کو ہیڈ ماسٹر لکھا اور پکارا جائے گا۔ کیڈر ترقی پرانے طریقہ کار پر ہوگی۔ اساتذہ کی کمی کو سینیارٹی کی بنیاد پر پورا کیا جائے گا اور درکار تعلیمی اہلیت کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ دوسرے کیڈرز میں ترقی اس کیڈرز کی نئی درکار تعلیمی اہلیت پر پرانے طریقہ کار ہیں۔ اگلی خبر کی جانب، معاشی بحران کے باعث سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ روکنے کی تجویز زیر گردش ہے۔ پنشن، جی پی فنڈ، گریجویٹی، پروویڈنٹ فنڈ اور دیگر واجبات ملازمت کی مد میں اربوں روپے کی ادائیگی سے بچنے کے لیے سرکاری ملازمین کو مزید 1 سے 2 سال ملازمت پر برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ خبر ہے کہ معاشی بحران کی وجہ سے جو سرکاری ملازمین ریٹائرمنٹ لینا چاہ رہے تھے ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے اب روکنے کی تجویز جو ہے وہ زیر گردش میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پر عمل کب سے ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق جو سالانہ عرس حضرت پیر سید اسماعیل شاہ بخاری الیاس حضرت کامران والا کے موقع پر اوکاڑا ڈسٹرکٹ جو ہے اس میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے کہ لوکل ہولی ڈے ہوگی اوکاڑا ڈسٹرکٹ میں 28 فروری 2023 کو۔ تو یہ تھی سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے بڑی خبریں جو کہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔